السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم۔ معزز حضرات، پچھلے دروس میں پانی سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کے اندر بڑی عظیم برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں سے ایک برکت پانی کی یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے حکم سے شفایاب کر دیتی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ ایک بیمار انسان کی بیماری دور ہو سکتی ہے اس پانی کے ذریعے سے۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ پانی میں بھی جو سب سے افضل پانی جس کو قرار دیا گیا، اس کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ بغور سنیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جو حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پورے روئے زمین پر سب سے افضل پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اس کے متعلق دو چیزیں فرمائی، فیہ طعام من الطعم، اس کے اندر ایک بھوکے انسان کے لیے کھانے کا سامان ہے، وشفاء من السقم، بیمار انسان کے لیے بیماری سے شفا بھی یہ مائع زمزم کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ مائع زمزم، زمزم کا پانی، اب آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ بالکل مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ کے قریب میں ایک کنواں ہے، اور اسی کنویں سے جو پانی نکالا جا رہا ہے، نکالا جاتے آ رہا ہے، یہی مائع زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے جو پوری دنیا والے لوگ پیتے ہیں۔ اب اس کی شرف اور اس کی نفاست کو دیکھ کر کے انسان کے دل کے اندر اللہ نے اس کی محبت بٹھا دی ہے، اور ہر انسان مائع زمزم کی تڑپ میں وہاں جاتا ہے، وہاں پیتا ہے، اور اپنی مرادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر بڑی عظیم فضیلت مائع زمزم کی یہ معلوم ہوئی کہ اس کے اندر الحمدللہ اللہ نے کھانے کا بھی سامان رکھا ہے۔ اس کی ایک دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں۔ اب ایک مرتبہ کعبۃ اللہ اور اس کے جو ہم کہیں گے استار یعنی پردے، اس کے درمیان میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کیے، یعنی کعبۃ اللہ کے قریب میں قیام کیا آپ نے، 40 دن کا قیام تھا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ 40 دن تک قیام کرنا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ابو ذر سے یہ گفتگو میں ایک جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ ابو ذر، زمزم کے پانی کا استعمال کرو، کیونکہ اس کے اندر ایک بھوکے انسان کے لیے کھانے کا بندوبست۔ معلوم چلا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن جو وہاں قیام کیا، محض صرف زمزم کے پانی سے آپ وہاں پر زندہ رہے۔ زمزم کے پانی سے آپ نے زندگی گزاری ہے، 40 دن 40 راتوں کی کعبۃ اللہ کے پاس۔ پتہ چلا کہ الحمدللہ بھوک مٹاتی ہے یہ چیز، گرچہ دکھنے میں پانی ہے لیکن کھانے کا کام دیتا ہے یہ پانی مائع زمزم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی، بڑی عظیم چیز ہے، شفا بھی انسان کو آسانی کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، ان کی کتاب ہے طب نبوی، پڑھنے کے قابل کتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام طور پہ شفا کی جو دوائیں بتائی ہیں، سب تقریباً الحمدللہ اس کتاب کے اندر ابن القیم نے ذکر کی۔ طب نبوی اردو زبان میں بھی کتاب موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جب آتے ہیں مائع زمزم کی بحث میں، تو اس کی تعریف میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، کہا کہ سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، لوگوں کے دلوں میں سب سے پسندیدہ اگر کوئی پانی ہے تو مائع زمزم ہے۔ اور کہتے ہیں آگے کہ جبرائیل علیہ السلام کے زمین پر پیر مارنے کی وجہ سے پانی چشمے کی شکل میں پھوٹ پڑا تھا۔ معلوم ہے مشہور حدیث کے اندر آئے ہو کہ پانی کیسے ملا حاجرہ علیہ السلام کو، تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، جا کر کے کہا تھا کہ جا کر کے وہاں اپنا پیر زمین پہ مارنا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے وہاں جہاں کنواں موجود ہے وہاں پر اپنا پیر مارا، جس کی وجہ سے وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جو مائع زمزم نکلا، پانی زمزم کا پانی وہاں سے نکلا تھا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو لے کر کے اسماعیل علیہ السلام کو پلایا تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا پیٹ اس وقت بالکل خالی تھا، بھوک اور پیاس کی شدت میں ایک بچہ تڑپ رہا تھا، اور ایسی صورت میں یہاں کھانے کا اور پانی کا بندوبست
جو چیز کے ذریعے سے ہوا ہے وہ مائع زمزم ہے، سب کو معلوم ہے یہ بات۔ تو لہٰذا اس کی تڑپ انسان کو رہنی چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے مائع زمزم، زمزم کا پانی، اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کی بیماری انشاءاللہ شفا میں تبدیل ہو جائے گی اگر وہ صحیح معنی میں شفا کی نیت سے پانی پیے گا۔ اور یہ خود ابن القیم نے جملہ لکھا ہے اور وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ابن القیم رحمہ اللہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، وہ خود ایک بڑے ماہر طبیب تھے۔ طب نبی کتاب لکھنے والا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، ظاہر سی بات ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی میں بخار میں مبتلا ہوتا، جب بھی بیماری میں مبتلا ہوتا، زمزم کے پانی سے میں نے اپنے آپ کو شفا میں تبدیل کیا۔ اور زمزم کا پانی ہے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے مائع زمزم میں دم کرتے اور پی جاتے، فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے ان کو بیماری سے نکال شفا کے اندر مبتلا کر دیتے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اس پانی کے اندر بڑی عظیم برکتیں ہیں، اور اس کے اندر عظیم برکتوں میں سے ایک شفا ہے جو انسان کو اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے یہ رہا مسئلہ صرف شفا کا۔ اب شفا کے علاوہ انسان کی کئی مرادیں ہو سکتی ہیں، انسان کے کئی سوالات اللہ سے ہو سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بتایا گیا دعا تو کرنا ہے انسان کو۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے انسان کی مرادیں پوری کرواتا ہے ایک انسان، لیکن اس میں بھی اگر زمزم کے پانی کے ذریعے سے پینے کے بعد جو دعا انسان کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ تجربہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ماء زمزم لما شرب له، آپ نے کہا کہ یہ زمزم کا پانی جس نیت سے بھی پیا جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ ایسے سلف کے اندر کئی مثالیں گزری ہیں اسلاف کی کہ ان کو اگر اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی تو فوراً وہاں پر مکے میں کعبۃ اللہ کے قریب جا کر کے زمزم کا پانی لیتے، پینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے، فوراً ان کی زندگی کے اندر وہ چیز ان کو میسر ہوتی، وہ چیز مل جاتی۔ اور یہ تجربہ ہے، انسان تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ مائع زمزم کس نیت سے بھی پیا جائے انشاءاللہ وہ مراد اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ اور چاہت کیسی تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی مدینے سے مکہ جاتے تھے تو وہاں سے بغیر مائع زمزم کے مدینہ واپس نہیں آتے، یعنی جب کبھی بھی مدینے سے مکہ جا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پانی اٹھاتے تھے، اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور مکمل طور پر اس سے کبھی شفا حاصل کرتے، کبھی اس سے پانی پیتے، اور ایسی صورت میں اس کے ذریعے سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی کی اتباع میں علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی وہ بھی جاتی تھی عمرہ کے لیے، کبھی بھی کسی مناسبت سے، تو جا کر کے وہاں سے مائع زمزم اپنے گھر کو لے کر آتی تھی مدینہ کے اندر۔ تو کبھی بھی انسان جا رہا ہے تو اس کا اہتمام کرے، اگر مل رہا ہے اس کو تو وہاں سے لے کر آنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اگر گھروں کے اندر موجود ہے تو جو بھی مراد انسان کو مانگنی ہے پینے کے بعد سچی نیت کے ساتھ اگر دعا کرے گا قبول ہے۔ بیمار انسان اگر ہے تو انشاءاللہ پینے سے اس کی شفا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا آپ کو مائع زمزم سے متعلق جو فضائل قرآن حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو برکات اس کے اندر ہیں وہ تمام حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔